دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے تاکہ ہم تجھے بھولیں نہیں. یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ تو ہمیں داؤد علیہ السلام کی طرح نعمتوں میں ڈبو دے ہمیں, اور پھر ہمیں شکر کی توفیق بھی بولو عطا کر. وجہ کیا ہے؟ ٹینشنیں مانگنا یہ عبودیت کے خلاف ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں نا, غلام بھیک مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے, ٹینشن مانگتا ہوا اچھا نہیں لگتا. کوئی بھکاری آئے آپ کے گھر پہ اور آپ کو اس پہ ترس آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو کہ میری جیب میں جو 50 روپے بھیک کے جمع وہ بھی نکال لو مجھ سے, میں چاہوں میرے اندر کانفیڈنس پیدا ہو, تو آپ اس کو بھکاری سمجھو گے؟ بھکاری تھوڑی سمجھو گے. تو انسان کے سامنے تو بھکاری نہ بنے, لیکن اللہ کے سامنے کیسا بنے؟ اللہ کے سامنے بھائی ہم تو بھکاری ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ہے, حدیث میں آتا ہے سونے کی ٹڈیاں. حالانکہ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو جب شفا دیا نا تو بہت مال سے نوازا, ان کے اہل و عیال بھی لوٹا دیے, مال بھی دے دیا اللہ نے ان کو. تو اب سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے ساری ٹڈیوں کو جمع کر رہے ہیں جھولی میں نا, ایک بھی نہیں چھوڑوں گا میں, اس کو بیچوں گا مارکیٹ میں جا کے, یا اس سے درہم بناؤں گا, دینار بناؤں گا. اللہ نے حضرت ایوب سے کہا کہ ایوب ہم نے تو آپ کو مستغنی کر دیا, اس سے اتنی دولت دے دی, اب آپ ایسے جمع کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. کوئی اور یہ بھیک دے رہا ہوتا نا, نہیں ہے بھائی, رکھا اپنے پاس. جیسے سلیمان علیہ السلام سے ملکہ سبا نے کہا نا کہ یہ ہدیے ودیے لے لو اور اب چپ کر کے بیٹھ جائیں, مجھے دوبارہ تبلیغ نہ کرنا. سلیمان علیہ السلام نے سارے گفٹ واپس کیے ہیں, کیونکہ انسان کی طرف سے آئے تھے نا. بادشاہ کو گفٹ مل رہا ہے ایک بادشاہ کی طرف سے بطور رشوت کے. ملکہ سبا کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ دوبارہ مجھے تبلیغ کی کوشش نہ کریں, پیسے چاہیے یہ لیں, ٹھیک ہے نا. بھائی یار کیا ہو گیا, آپ لوگ یہاں کچھ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہی نہیں. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ, جلدی سے بتا رہا ہوں تاکہ بیان بس بہت لمبا ہو گیا, ختم کر رہا ہوں بیان. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا, ہدہد نے آ کے بتایا اتنی بڑی حکومت ہے, سورج کو سجدہ کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ہدہد کے ذریعے خط بھیجا, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. ان شارٹ بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انہو من سلیمان, سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے. اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ. وہ ایک دم ڈر گئی, بھائی یہ کون سا انداز ہے بھائی, یہ تو بہت ہی کوئی پاورفل بادشاہ ہو تو اس اسٹائل میں بات کرے گا نا. بھائی کمزور آدمی تو پوری کتاب لکھ کے بھیجے گا, پھر ایکچولی کہے گا ایکچولی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا. ایکچولی جیسے ہم امریکہ سے جب بات کرتے ہیں تو ہم کیسے بات کریں گے, سر پلیز آپ دیکھیے تھوڑا سا بجٹ ہمارے لیے بھی کچھ رکھیں, ایکچولی ہمارے یہاں غربت بہت ہے, ہم بڑی لمبی چوڑی بات کریں گے نا. لیکن انسان کا پاور ہوتی ہے پھر اس کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے. جیسے وہ ایک آدمی نے کسی کو چاقو دکھایا کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال لے, اس نے بندوق نکال لی. اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب اب تیری جیب میں جو کچھ ہے اور اگر بندوق جیب میں نہ ہوتی تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, ایکچولی دیکھیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار, میرا ابھی موبائل میں نے خریدا, یہ لمبی چوڑی بات کر رہا ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام چونکہ پاورفل تھے تو ملکہ سبا بھی پاورفل تھی, لیکن سلیمان علیہ السلام جتنی نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام نے لیٹر بھیجا, اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, وہ اتونی, آ جاؤ, مسلمین, فرما بردار بن کے. تمیز سے باقی ڈسکس ہم کھانے پہ کریں گے, ڈنر پہ ہم بات چیت کریں گے کہ میں نے آپ کو بلایا کس سلسلے میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ سلسلہ یہ ہے کہ آپ سورج کی عبادت چھوڑ دو, توحید پہ آ جاؤ. مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اسی کام کے لیے, اسی سلسلے میں میں نے آپ کو بلایا تھا, سمجھتے ہو. تو ملکہ سبا کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو بڑا عجیب انداز ہے ان کا. تو ملکہ سبا نے کیا سوچا کہ شاید ان کو پیسوں کی لالچ والچ ہو, تو میں اتنے قیمتی گفٹ ان کے پاس بھیجتی ہوں کہ دوبارہ اس قسم کا لیٹر نہیں بھیجیں گے. جیسے کراچی میں جب بھتہ خوری چل رہی تھی نا, تو کسی بدماش کا دکان پہ فون آتا تھا, اتنے پیسے لے کے فلاں جگہ پہنچ جا. وہ پہنچ جاتا تھا بیچارہ تھیلا لے کے, سر یہ ہے آئندہ میں خود ہی پہنچا دیا کروں گا, آپ فون کرنے کی زحمت نہ فرمائیں. تو ملکہ سبا یہ سمجھی کہ شاید یہ بھی معاذ اللہ لالچی ہیں, ان کو پیسے ویسے چاہیے. تو جب وہ آئے نا
ہدیے ودیے کروڑوں روپے کے ہدیے لے کر، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں ایوب علیہ السلام کی طرح سارے ہدیے جمع کر لیے، لاؤ بھائی شاباش بھائی گودام بھرے بھائی، چل گودام کا دروازہ کھول مال لوڈ کر۔ ایوب علیہ السلام تو یہی کر رہے تھے نا کہ وہ چادر میں ساری ٹڈیاں جتنی بھی گری ہیں کہ ایک بھی نہ رہ جائے، ساری جمع کرو، ایک بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی تو یہ کر سکتے تھے نا کہ بھائی سارا مال جمع کرو، نا 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 نا، کیونکہ وہ انسان کی طرف سے تھا نا، اور بادشاہ کی طرف سے تھا، ایک ملکہ کی طرف سے اپنی دھونس جمانے کے لیے۔ تو کہہ رہے ہیں بھائی سلیمان علیہ السلام نے الفاظ کیا کہے، ارجع الیہم، کہا کہ فلن اتمدوننی بمال، پیسے دینا کہ میری مدد کرنا چاہتے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے رب نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں وہ تم سے بہتر، میں تمہارے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہوں۔ دیکھو انسان جب انسان سے بات کرے تو اس اسٹائل میں بات کرے، بڑوں سے نہ شروع کر دیں، ابا سے کہیں ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں، ابا میں آپ کے ٹکڑوں کا، چھوٹوں کی اپنے جیسوں سے جو محبت سے گفٹ دے رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو دھونس جمانے کے لیے دے رہا ہوں نا، تو خریدنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ یہی اسٹائل ہونا چاہیے، ابے اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، تمہارے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہیں، سمجھتے ہو؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا، ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہاری نعمتوں سے بہت زیادہ، بل انتم بہدیتکم تفرحون، اصل بات یہ ہے کہ تم اترا رہے ہو، دھونس جمانا چاہ رہے ہو کہ ہمیں اتنا ہمارے پاس ہے، شو بازی میں آئے ہوئے ہو۔ پھر کہنے لگے ارجع الیہم، قاصد سے کہا واپس چلا جا آرام سے، اور اب خط نہیں آئے گا، اب خط نہیں آئے گا، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَالَ لَهُمْ بِهَا، اب لشکر آئے گا اور ایسا لشکر لے کے ملک سبا پہ حملہ کروں گا کہ یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، سب کو رسوا کر کے ملک بدر کر دوں گا میں۔ وہ ڈر گئی بھائی یہ پیسوں کی لالچی نہیں ہے۔ تو یہ جو انداز سلیمان علیہ السلام کا تھا یہ تکبر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں استغنا، کہ مخلوق کے سامنے بھکاری پن نہیں دکھانا۔ اور ایوب علیہ السلام کو ٹڈیاں جو دے رہی تھی ملکہ سبا نہیں دے رہی تھی، وہ کون دے رہا تھا؟ وہ آسمان سے گر رہی تھی اللہ کی طرف سے، تو ساری جمع کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب کیا ہم نے آپ کو مستغنی نہیں کر دیا؟ ہم نے تو بہت دولت دی آپ کو۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں، جتنا دے میں بھکاری ہوں۔ اب بھکاری کو آپ پیسے نکال کے دیتا رہو نا، 6 مہینے کھڑا رہے گا، جائے گا نہیں وہاں سے، بلکہ جتنا دو گے نا کہے گا اور دے دو۔ تو اللہ کو مخلوق، ہم سب فقیر ہیں اللہ کے در کے، تو اللہ کے سامنے یہ کہ میں کیا بھائی، جو کچھ دیا اللہ نہیں دیا تمہیں۔